السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اماں بس بھی کرے، یہ میری بیوی ہے، کوئی بازاری عورت نہیں جو اس پر ایسے الزامات لگا رہی ہیں آپ۔ یہ میرے شوہر کے الفاظ تھے جو وہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، پر ساس نے جیسے ہی بیٹے کے منہ سے اپنی بیوی کی تعریف سنی تو اسے بھی برا بھلا کہنے لگی کہ تم دیکھنا یہ بھی اپنی ماں کی طرح بدکار نکلے گی، نہ جانے اس کے کتنے چکر ہوں گے۔ پر شوہر نے آج اپنا منہ کھول ہی لیا تھا، وہ بھی یہی سوچ کر صبر کا گھونٹ پی لیتا کہ ماں ہے، پر میری ساس نے اسے بولنے پر مجبور کیا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب وہ اندھیری رات تھی اور میں اس وقت اسٹور روم میں چھپی ہوئی تھی، کیونکہ اس رات پھر سے باہر قہر برس رہا تھا۔ مجھے ایسی راتوں سے وحشت تھی۔ کچھ دیر بعد سناٹا چھایا تو میں واپس باہر نکلی۔ گھر میں ہر سو اندھیرا تھا۔ میں اماں کو تلاش کرنے لگی تھی، پر نہ جانے وہ کہاں تھی۔ اچانک ہی میں کسی چیز سے ٹکرائی، جیسے ہی دیکھا تو میری روح کانپ گئی تھی۔ اماں کی حالت کافی غیر تھی، انہیں بری طرح سے پیٹا گیا تھا، جبکہ میں نے جیسے ہی ابا کو دیکھا وہ پھر سے غصے میں اماں کے پاس جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں اماں کی ڈھال بن گئی اور ابا کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ اماں کے ساتھ کچھ مت کرو، پر ابا نے مجھے بازو سے پکڑ کر سائڈ پر کیا تھا۔ بازاری عورت، خبردار، جو تم نے دوبارہ سے میری بیٹی سے ملنے کی کوشش کی، ورنہ تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ ابا نے پھر سے زہر اگلنا شروع کر دیا تھا۔ میں واپس اسٹور روم میں بند ہو گئی تھی۔ یہ روز کا معمول تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس وحشت زدہ رات کے بعد شاید اماں گھر پر ہی رہے، پر اگلے دن میری آنکھ کھلی تو اسی امید کے ساتھ میں باہر گئی، پر اماں کو آئینے کے سامنے تیار ہوتا دیکھ کر مجھے افسوس ہونے لگا تھا۔ میں افسوس کرتے ہوئے بولی کہ اماں اب بس بھی کر دیں، یہ سب مت کریں، اپنی عزت کا خیال کر لیں، کب تک ابا کی کڑوی باتیں سنتی رہیں گی؟ پر اماں نے میری بات کا جواب ہی نہ دیا، یہاں تک کہ میری جانب ایک نظر بھی نہ ڈالی، اور پھر سے باہر نکل گئی تھی۔ ابا نے پوچھا کہ تمہاری ماں کہاں ہے؟ تو میری خاموشی سے وہ جان گئے تھے کہ اس بار پھر سے اماں گھر سے باہر نکل گئی ہیں۔ غصے میں ابا نے کھانے کی پلیٹ پھینکی اور پھر سے گھر سے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد وہ جیسے ہی واپس آئے تو ان کے ساتھ اماں بھی تھی، وہ رو رہی تھی۔ ابا نے اماں کو کمرے میں بند کر دیا تھا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ اب وہ میری جانب آئے اور مجھے سختی سے بولے کہ خبردار، جو تم نے اپنی ماں کو باہر نکالا اور ان کی کوئی مدد کی، ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ میں کافی ڈر گئی تھی۔ میں نے اماں کے کمرے کا دروازہ بھی نہ کھولا۔ میں جانتی تھی کہ یہ کام تو روز ہی ہوتا ہے، پر اماں کو کوئی اثر نہ ہوتا۔ نہ جانے وہ یوں کیوں کرتی تھی۔ روز وہ گھر سے باہر نکل جاتی تھی، وہ کہاں جاتی تھی کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، لیکن ابا بس یہی کہتے تھے کہ تیری ماں بازاری عورت ہے، تو بڑے ہو کر ایسی نہ بن جانا۔ ابا کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر تو اماں بھی کافی دکھتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ ابا کی باتوں پر دھیان نہ دینا، میں ایسی عورت بالکل نہیں ہوں۔ اب میں اماں ابا کے بیچ پھنس گئی تھی۔ پتہ نہیں کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا، مجھے کس پر یقین کرنا چاہیے تھا، لیکن میں بھی تھک گئی تھی۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اماں ایک دن گھر پر رک کر تو دیکھو، باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اماں میری بات سن کر مجھ پر غصہ کرنے لگی اور بولی کہ تم چھوٹی ہو، تمہیں ہمارے معاملات میں دخل اندازی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میں نے اماں کی بات سنی تو میں بھی غصہ کرنے لگی تھی۔ اب تو مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ ابا ٹھیک ہی کہتے ہیں، اماں کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک روز میں نے گھر کو تالا لگا دیا۔ اماں جیسے ہی تیار ہو کر باہر گئی تو دروازے کے سامنے تالا دیکھ کر مجھ پر غصہ کرنے لگی، پر اس بار میں نے ٹھان لیا تھا کہ انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دوں گی۔ اماں نے کمرے میں خود کو بند کر دیا تھا۔ اماں کا چہرہ غصے سے لال تھا، نہ جانے انہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ ایک خوف سا ان کے چہرے پر تھا جو میں نہ سمجھ سکی۔ کچھ دیر بعد ہی اماں مجھے بھی کہنے لگی کہ تم بھی کسی کمرے میں بند ہو جاؤ۔ ان کی بات سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے اماں اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہیں، ورنہ وہ ایسی باتیں بھلا کیوں کرتی؟ پر میں مزے سے باہر ہی بیٹھی رہی۔
کچھ دیر بعد ابا جیسے ہی گھر آئے تو میں نے انہیں کہا کہ اماں آج باہر نہیں گئی، تو وہ کافی خوش ہو گئے تھے۔ پھر وہ کچھ دیر بعد دوبارہ باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی وہ آئے تو ان کے ساتھ ایک مرد بھی تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی، پتہ نہیں وہ کون تھا۔ ابا مجھے کہنے لگے کہ جاؤ جا کر اماں کو بلاؤ۔ میں جیسے ہی اماں کو بلانے ان کے روم میں گئی تو وہ اپنے روم میں تھیں ہی نہیں۔ میری نظر اس روم کی کھلی کھڑکی پر پڑی تو سارا معاملہ سمجھ گئی۔ ڈرتے ہوئے ابا کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ اماں پھر سے باہر نکل گئی ہیں۔ ابا کے ساتھ ساتھ وہ مرد بھی کافی پریشان ہو گیا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن میں کافی پریشان تھی کہ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے، اور پتہ نہیں ابا کے ساتھ وہ مرد کون تھا۔ وہ بھی پریشان تھا۔ میں نے جیسے ہی ہمت کی اور ابا سے پوچھا تو کہنے لگے کہ یہ ڈاکٹر ہے جو کہ اماں کا علاج کریں گے۔ تمہاری اماں ذہنی مریضہ بن گئی ہیں، اسی وجہ سے ان کا علاج کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، اماں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہاں تم کیا کرنا، تم اپنی اماں کو کل بھی اسی طرح بند کر دینا، اور ہاں یاد رکھنا کہ وہ کمرے سے بھی بھاگ نہ پائیں۔ اس طرح تمہاری اماں کا علاج بھی ہو جائے گا۔ تمہاری اماں نہیں چاہتی کہ وہ اپنا علاج کروائیں، لیکن یہ سب ضروری ہے۔ تمہاری اماں ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ گھر سے بھاگ بھی نہیں سکیں گی اور گھر پر ہی رہیں گی۔ میں نے ابا کی بات سنی تو میرے دل کو سکون پہنچ گیا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ اماں بالکل ٹھیک ہو جائیں اور وہ روز روز گھر سے باہر نہ نکلی، کیونکہ سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ بازاری عورت ہے۔ اگلے روز اماں کو دودھ کا گلاس دیا۔ اماں نے جھٹ سے دودھ پیا، پر ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ابا کو بتا دیا کہ میں نے اماں کو بے ہوش کر دیا ہے، تو اب مجھے بولے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ابا نے مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا اور کہنے لگے کہ تم نے 2 گھنٹے تک باہر نہیں نکلنا۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد میں جیسے ہی باہر نکلی تو ابا اور ان کے ساتھ موجود وہ ڈاکٹر کافی خوشی خوشی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ اس ڈاکٹر نے ایک بیگ ابا کو تھمایا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد وہ باہر نکل گئے۔ میں فوراً ابا کے پاس گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ ابا، اماں ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے؟ ابا بولے کہ بیٹا، اب تو تم ساری پریشانی بھول جاؤ، اب تو تمہاری زندگی میں عیش ہی عیش ہوگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی ابا نے وہ بیگ کھولا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ بیگ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے معاملہ سمجھ میں نہ آیا کہ آخر ابھی کچھ دیر پہلے کیا ہوا تھا۔ میں ابا سے پھر سے پوچھنے لگی کہ ابا، ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے؟ پر ابا کی نظریں تو پیسوں سے بھرے ہوئے اس بیگ پر ہی مرکوز تھی۔ اگلے ہی پل وہ بولے کہ ارے ہاں، ڈاکٹر نے کہا ہے تمہاری اماں کل تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سن کر مجھے بھی تسلی ہو گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب میں سکون کی نیند سونے لگی۔ نیند میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پاس موجود ہو۔ میں نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے اماں کو اجڑی ہوئی حالت میں دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ جبھی اماں سے بولی کہ اماں کیا ہوا ہے؟ آپ کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ کہیں ابا نے آپ کو دوبارہ سے تو… میں مزید کچھ بولتی جب اماں مجھے اپنے سینے سے لگا کر بلک بلک کر رونے لگی تھی اور کہنے لگی، تم اپنے باپ پر بالکل بھی یقین مت کرنا۔ تمہارے ابا جو کہتے ہیں وہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ مجھ پر کبھی بھی شک نہ کرنا۔ میں بری نہیں ہوں، میں تمہاری ماں ہوں۔ تم میرے جگر کا ٹوٹا ہو، تم معصوم ہو، بھی بچی ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں۔ ابھی اماں مجھے یہی کہہ رہی تھی جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ابا اماں کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے آگے بڑھے، اور پھر سے ابا اماں پر قہر برسانا شروع کر دیا کہ تم میری بیٹی کو میرے خلاف کر رہی ہو۔
میں تجھے ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گا۔ تو بدکردار نکلی، لیکن میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو ایسا نہیں بناؤں گا، سمجھی تم؟ یہ تماشا دیکھ کر میں بلک بلک کر رونے لگی۔ کافی کوشش کی کہ ابا کو روک پاؤں، پر میں یہ کر نہ پائی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اماں کے ساتھ میرے آخری لمحات ہوں گے، جو کہ اتنے دردناک ہوں گے۔ کبھی نہیں سوچا تھا۔ اگلے دن اماں کہاں گئیں مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا، پر وہ اس کے بعد سے واپس نہ آئے۔ ابا مجھے یہی بولتے کہ تم نے اپنی اماں کی طرح بالکل بھی نہیں بننا۔ تمہاری اماں پیسوں کی خاطر لوگوں کے دل بہلاتی تھی۔ اپنی سریلی آواز سے وہ لوگوں کو اپنی جانب راغب کرتی تھی۔ خبردار، جو تم نے ایسا قدم اٹھایا تو امجد علی کی بیٹی ہو۔ تم اس عورت سے پیدا تو ہوئی ہو، پر اس کی بیٹی نہیں ہو۔ میری غلطی بس یہی ہے کہ میں نے تمہاری اماں کو سدھارنے کی کوشش کی، لیکن تمہاری اماں اپنی منمانی کرتی چلی گئی۔ انہیں پیسوں کی لت لگ چکی تھی، جس کی وجہ سے میرا ضبط دم توڑ گیا، اور پھر میں تمہاری اماں پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ پر میں کیا کرتا؟ تمہاری اماں کے کرتوت محلے والوں کو پتہ چل گئے تھے، اور مجھے اپنی عزت کا کافی خیال تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ تمہاری اماں ذہنی مریضہ بن گئی۔ مجھے کافی ترس آتا تھا۔ میری بیوی تھی وہ۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا، پر وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنا علاج کروائے، کیونکہ وہ ٹھیک ہو جاتی تو پھر وہ باہر نہ جا پاتی۔ اسی لیے اگلے روز ہی وہ ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے تمہاری بالکل بھی فکر نہ کی کہ تمہارا کیا بنے گا، کیونکہ وہ تو تمہیں اپنی بیٹی مانتی ہی نہیں تھی۔ وہ تو بس بیٹے کی خواہش مند تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں نے ابا کی بات سنی تو مجھے بھی اب اماں پر کافی غصہ آنے لگا تھا، لیکن اس دن کے بعد سے ہی ابا نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ سارے خاندان میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ اماں گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ اب لوگ ابا کے پاس افسوس کرنے آتے تھے۔ ابا ان کے سامنے کافی روتے دھوتے تھے۔ میں سب کچھ بلا چکی تھی، کیونکہ ابا نے میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ میرے منہ سے کوئی خواہش نکلتی نہیں تھی جب ابا اسے پوری کر دیتے۔ اسی طرح میں جوان ہو گئی۔ ابا کو میری فکر ستانے لگی، اسی لیے ایک روز انہوں نے میرا رشتہ بھی پکا کر دیا تھا۔ وہ لوگ کافی اچھے تھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تھے۔ میں نے بھی ابا کو ہاں کر دی۔ اس طرح میری شادی ہو گئی تھی۔ شادی والی رات جیسے ہی شوہر نے میری تعریف کی کہ میں بہت خوبصورت ہوں، مجھ پر تو کوئی بھی فدا ہو سکتا ہے، تو مجھے میری اماں یاد آنے لگی، جنہوں نے اپنی خوبصورتی کا کافی استعمال کیا تھا۔ اسی وقت میں نے غصے سے شوہر کو منع کر دیا کہ خبردار، جو آج کے بعد تم نے میری تعریف کی۔ شوہر کافی حیران ہو گیا تھا کہ مجھے اچانک سے کیا ہو گیا۔ وہ چپ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی۔ میری ساس شروع میں تو مجھ سے کافی اچھا برتاؤ کرتی تھی، لیکن جیسے ہی انہیں میری اماں کی سچائی معلوم ہوئی تو وہ مجھ سے دور ہونے لگی تھی۔ اب وہ مجھے عجیب نظروں سے گھورتی تھی اور مجھ پر طرح طرح کا شک کرتی تھی۔ میرے شوہر کو بھی وہ میرے خلاف بھڑکانے لگی تھی، پر میں بھی کیا کرتی؟ مجھے تو خود اپنی اماں سے نفرت تھی۔ اپنے شوہر کے سامنے اپنی اماں سے نفرت کا اظہار کرتی تو میرے شوہر مجھے سمجھاتے کہ جو بھی ہوا وہ تمہاری ماں ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، پر ان کے سمجھانے کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک روز میرے شوہر کا کزن ہمارے گھر آیا تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے کافی کوفت ہو رہی تھی اور بیچ محفل سے اٹھ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ بات میری ساس کو برداشت نہ ہوئی۔ میرا شوہر جیسے ہی گھر آیا تو ساس نے اس کے کان بھرنے شروع کر دی کہ دیکھو تو ذرا، تمہاری بیوی اتنا بن ٹھن کر گھر میں پھر رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ تمہارے کزنوں نے جو آنا ہے۔ اس نے سمجھا لو کہ ہمارے گھر کی عورتیں ایسے نہیں کرتی۔
اپنی زینت صرف اپنے شوہروں کو ہی دکھاتی ہیں۔ میں نے جیسے ہی یہ بات سنی تو میں آگ بگولا ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہہ دیا کہ میں ایسے الزامات ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ لوگ مجھے بھی میری ماں کی طرح سمجھیں، کیونکہ میں ان سے الگ ہوں۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ اگلے دن ہی وہ میرا موڈ فریش کرنے کے لیے میرے لیے 2-3 سوٹ لایا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک بہت اچھی درزن کا پتہ ہے، میں تمہیں کل وہاں لے جاؤں گا، تم اپنے یہ سوٹ اسے دے دینا، وہ بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی ہے۔ میں نے جیسے ہی شوہر کی بات سنی تو راضی ہو گئی۔ اگلے دن ہی شوہر مجھے ایک عجیب سے گھر لے کر گیا تھا۔ وہ گھر کافی ویران تھا، عجیب طرح کا سناٹا تھا۔ میں درزن کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ وہ اتنے سنسان سے گھر میں اکیلے کیسے رہ رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی چادر سے خود کو ڈھانپا ہوا تھا، شاید وہ پردہ کرتی تھی، اور میرے شوہر کی وجہ سے ابھی بھی اس نے پردہ کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے عجیب سی اپنائیت کا احساس ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، مجھے ایسا لگا جیسے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوں۔ میرے شوہر نے درزن کی تعریف کی اور مجھے کہنے لگا کہ یہ محلے کی کافی پاک دامن عورت ہیں اور ہر کوئی ان کے پاس آتا ہے۔ میں اپنی ماں کے بعد کسی کی عزت کرتا ہوں تو وہ یہ عورت ہی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کی بات سنی تو کافی حیران ہو گئی تھی، لیکن مجھے اس عورت کا چہرہ دکھائی نہ دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ میں نے سنا تھا کہ اس گھر میں سایہ ہے، تو وہ عورت اس گھر میں کیسے رہ رہی ہے؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ یہ فضول باتیں ہیں، میں جب چھوٹا تھا تو مجھے اسی عورت نے ہی پالا تھا، میں اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا، وہ اس وقت بھی اداس اداس رہتی تھی، لیکن جیسے ہی میں جوان ہوا تو وہ عورت مجھ سے پردہ کرنے لگی۔ میں بھی بہت خوش تھا اور مجھے خوشی خوشی بتا رہا تھا، لیکن میرے چہرے میں تو اس عورت کی وہی آنکھیں چھائی ہوئی تھیں جو آنسوؤں سے تر تھی۔ میں نے شوہر سے پوچھا کہ کیا یہ عورت اکیلی ہوتی ہے؟ کیا اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے؟ تو وہ افسوس کرنے لگا اور پھر بولا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ تو یہی کہتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اب اسی وجہ سے میں اکیلی ہوں، لیکن مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اس کی آنکھوں میں جو اداسی چھائی ہوتی ہے، اس سے تو کچھ اور ہی لگتا ہے۔ میں بھی اپنے شوہر کی اس بات پر 100% متفق تھی۔ اب میں ہر کپڑے اسے ہی دیتی تھی۔ میں جب بھی اسے دیکھنے کی کوشش کرتی تو اس نے خود کو ڈھانپا ہوا ہوتا تھا۔ وہ درزن مجھ سے بھی کافی پیار سے بات کرتی تھی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید وہ میرے شوہر کو جانتی ہے، اسی وجہ سے شاید وہ مجھ سے بھی اچھے طریقے سے بات کرتی ہے۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہ ہوا، بلکہ وہ اور بھی بگڑتا جا رہا تھا۔ مجھے فکر ستانے لگی تھی کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں اپنی ساس کے ساتھ کیسے رہوں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اماں کو سمجھایا کرو، پر ایک روز تو میری ساس نے حد ہی کر دی تھی۔ میرے کمرے سے میرا ہی ہینڈ بیگ لے کر آئی اور میرے شوہر کے سامنے پٹکا تھا۔ اس نے اس ہینڈ بیگ کو کھول دیا تھا، لیکن میں نے جیسے ہی فرش پر دیکھا تو پیسوں کا ڈھیر دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ پیسے اتنے زیادہ تھے کہ میں حیران ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں میرے بیگ میں اتنے پیسے کہاں سے آئے تھے، پر مجھے معلوم ہو گیا تھا یہ سب میری ساس کی ہی چال ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ پیسے دیکھ کر مجھے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ تلخ یادیں پھر سے میرے ذہن پر سوار ہو چکی تھیں۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا جب اس ڈاکٹر نے ابا کو اسی طرح کا ایک بیگ دیا تھا جو بالکل پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ خیال آتے ساتھ ہی میرا چہرہ غصے سے بھر گیا۔ میں نے اپنی ساس کو دیکھا جو میرے شوہر کو یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو تو صحیح، تمہاری بیوی بازاری عورت ہے، تبھی تو اس کا بیگ پیسوں سے بھرا ہوا ہے، اس سے پوچھو کہ یہ کس کس کا جی لبھاتی ہے۔
میرے شوہر نے اب جواب دے دیا تھا۔ اس نے اپنی اماں کو چپ کروایا اور کہا کہ میری بیوی بازاری عورت نہیں ہے۔ خبردار جو آج کے بعد میری بیوی پر ایسے الزامات لگائے۔ اس نے بچپن میں کافی کچھ برداشت کیا ہے۔ ہاں، اس کی ماں ایسی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بھی ایسی ہی ہو۔ ساس نے جب دیکھا کہ ان کا بیٹا تو ان کے خلاف ہی جا رہا ہے تو وہ بھی چپ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے ساس خاموش رہنے لگی تھی۔ میں نے بھی شکر کیا تھا، لیکن اچانک ایک روز میرے شوہر نے مجھے بہت خوشی کی خبر سنائی۔ کہنے لگے کہ میرا ویزا لگ گیا ہے۔ یہ خبر تو خوشی کی تھی، لیکن اب میں یہ سوچتی تھی کہ میں اپنی ساس کے ساتھ اکیلے کیسے رہوں گی۔ پہلے تو میرے شوہر مجھے اور ساس کو سنبھال رہے تھے، میری صلح بھی کروا دیتے تھے، لیکن جب وہ کویت جائیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ میں اب سارا دن یہی سوچتی رہتی تھی۔ شوہر بولا کہ تم ایسا کرو کہ تم اس درزن کے گھر چلی جانا اور وہاں جا کر آرام سے رہ لینا۔ میں بھی آنٹی کو کہہ دوں گا کہ وہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات پسند آئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے خود سے گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ ساس کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ میں نے ساس کو ایک اور موقع دینے کا سوچا تھا، لیکن میرے شوہر جیسے ہی کویت گئے تو دوسری طرف ساس نے مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ مجھے کمرے میں بند کر دیتی، کبھی باہر نہ نکلنے دیتی۔ جیسے ہی میں کھانا بناتی تو جان بوجھ کر چولہا تیز کر دیتی تھی۔ اس کی وجہ سے سارا کھانا جل جاتا تھا۔ میں یہ دیکھ کر کافی حیران ہو گئی۔ اپنے شوہر سے بھی نہ کہہ پاتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہاں پہ شوہر بھی کافی مشکل زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ میں انہیں مزید پریشان نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے شوہر کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ ایک روز تنگ آ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب گھر سے نکلنا ہی بہتر ہے۔ میں گھر سے نکلی اور اسی گھر چلی گئی جدھر وہ درزن رہتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس درزن نے تو مجھ سے منہ ہی پھیر لیا تھا۔ نہ جانے وہ کیوں اپنا چہرہ مجھ سے چھپا رہی تھی، وہ میرے سامنے نہیں آتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ گھر کی بیسمنٹ میں رہے گی اور میں گھر کے اوپر رہ سکتی ہوں۔ میں نے بھی اس کی بات مان لی تھی۔ اب میں گھر کے پہلے فلور میں رہتی تھی، جبکہ وہ تو اوپر آنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، وہ بس نیچے ہی رہتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی تو ایک شور سنائی دیتا تھا۔ شور کی آواز سے مجھے یہی لگتا تھا جیسے وہ سلائی مشین چلانے کی آواز ہے، لیکن آدھی رات ہوتی تو مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی رو رہا ہو۔ میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ میں ڈر کے مارے نیچے جاتی کہ دیکھ سکوں کہ کون رو رہا ہے، پر وہاں کوئی بھی موجود نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ نہ جانے یہ کیا ہو رہا تھا۔ میں نے کافی سنا تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، لیکن میں نے کبھی بھی اس بات پر بھروسہ نہیں کیا تھا، کیونکہ میرا یقین ان باتوں پر تھا ہی نہیں۔ مجھے ابا یاد آنے لگے تھے کہ اگر ابا یہاں ہوتے تو میں ان کے پاس چلی جاتی، لیکن انہیں تو اپنے بزنس سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ وہ تو مجھ سے سال میں ایک دفعہ ملتے تھے، مجھے بھی گزارا کرنا تھا، اسی لیے میں نے سمجھوتا کر لیا اور اس گھر میں رہنے لگی تھی۔ پر اب رونے کی آواز بند ہوئی تو روز رات کو ہی مجھے کسی نسوانی عورت کے گنگنانے کی آواز آنے لگی۔ میں جیسے ہی اس آواز کو سنتی اور غور کرتی تو وہ آواز ختم ہو جاتی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا۔ اپنا موڈ بحال کرنے کے لیے میں اپنے شوہر کو اب رات کو کال کر دیتی تھی، لیکن وہ بھی بزی ہوتے تھے کیونکہ ہم دونوں کا وقت تبدیل تھا۔ جب یہاں رات ہوتی تھی تو کویت میں دن کا وقت ہوتا تھا، اسی وجہ سے انہیں بھی تنگ نہیں کرتی تھی۔ پر ایک روز میں نے ہمت کر لی اور میں سرد ترین رات ہمت کر کے اپنے روم سے باہر آ گئی۔ میں اس گھر کا جائزہ لینے لگی۔ آج میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ آواز کس کی ہے۔ میں اس گھر میں آسیب ہے
یا پھر وہ آواز سچ میں کسی عورت کی ہے، یا پھر وہ عورت وہی درزن ہے؟ مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے تھے، اسی لیے میں نے قدم آگے بڑھانا شروع کر دیے اور ڈرتے ڈرتے نیچے اترنے لگی۔ میری منزل اب اسی عورت کی جگہ تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ میں نے پہلے کبھی بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ میں جیسے ہی نیچے جا رہی تھی، گنگنانے کی آواز اتنی ہی تیزی سے آ رہی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خوبصورت سی دھن بجی تھی، پر یہ دھن تو وہی تھی جو میں بچپن میں سنتی تھی۔ میں پہچان سکتی تھی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں جیسے جیسے قریب بڑھتی گئی تو وہ آواز اس دروازے کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو مجھے پیچھے سے کسی نے پکارا۔ ایک چیخ کے ساتھ میں نے پیچھے دیکھا تو میری سانس بحال ہوئی تھی، کیونکہ پیچھے وہی درزن کھڑی تھی جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بولی کہ بیٹا، کوئی کام ہے تو مجھے بتا دو، تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن دوسری جانب میری تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میرا تو حلق خشک ہو چکا تھا۔ میری حالت بھانپ کر آنٹی نے مجھے پانی دیا اور بولی کہ تم فکر نہ کرو، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن میں نے خود سنا تھا کہ کوئی گنگنا رہا تھا، اسی لیے میں نے آنٹی کو کہا کہ آنٹی، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ روز کوئی نہ کوئی یہاں پر ضرور آتا ہے، نہ جانے وہ کون ہے۔ جیسے ہی آنٹی نے میری بات سنی تو وہ گھبرا گئی، لیکن چپ کر کے کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے نیند نہیں آتی تو میں مشین چلا لیتی ہوں، شاید اسی کی آواز ہو اور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوگی۔ پر مجھے اپنے کانوں پر پورا یقین تھا۔ میں نے آنٹی کو تو کچھ بھی نہ کہا، لیکن واپس اوپر چلی گئی تھی۔ اب اپنی اماں کو یاد کرنے لگی تھی۔ اماں جب بھی میک اپ کرتی تھیں اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھتی تھی تو ان کے منہ سے بھی ایسی ہی سریلی آواز نکلتی تھی، وہ بھی گنگنانے لگتی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے اگلی صبح ہو گئی۔ مجھے ساری رات نیند نہ آئی، میری حالت بھی کافی خراب ہو گئی تھی۔ ایک روز مجھے پھر سے وہی آواز آنے لگی، لیکن اس بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سچ جان کر رہوں گی۔ جیسے ہی نیچے والے پورشن میں گئی اور وہاں جا کر چھپی تو میرے سامنے عورت کا سایہ نمودار ہوا تھا۔ یہ کوئی سایہ نہیں تھا، بلکہ یہ سچ مچ ایک عورت تھی جس نے ایک ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ یہ ساڑی دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی تھی۔ یہ سرخ رنگ کی ساڑی تھی۔ اس عورت نے میک اپ کیا ہوا تھا، جبکہ گنگنانے میں مگن تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کی انگلیاں بھی اسی دھن کے ساتھ جنبش کر رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بال اپنے چہرے پر ڈالے ہوئے تھے۔ مجھے کافی تجسس ہو رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس عورت کا چہرہ دیکھ لوں۔ میں جان گئی تھی کہ یہ وہی درزن ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس کی آنکھیں دکھائی دینے لگی، لیکن اگلے لمحے جیسے ہی اس نے اپنے بال پیچھے کیے تو اس کا چہرہ دیکھ کر میں ایک لمحے کو ٹھٹک گئی تھی۔ اپنی اماں کا چہرہ میرے ذہن پر چھانے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پوری دنیا گول گول گھوم رہی ہو۔ اسی کے ساتھ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جیسے ہی ہوش آیا تو کوئی میرے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر میرا سر دبانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی یہ وہی عورت ہے۔ مجھے اس سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ جلدی سے ہی اپنے اوپر سے لحاف ہٹایا اور باہر نکلنے لگی۔ جب وہ عورت کہنے لگی کہ بیٹا رک جاؤ، اس نے جیسے ہی مجھے بیٹا کہا تو میں جھٹ سے بولی کہ خبردار، جو تم نے اپنی زبان سے مجھے بیٹا کہا، تم جیسی عورت کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا، اسی لیے آج تک اکیلی ہو۔ میری اتنی کڑوی باتیں سننے کے بعد وہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور مجھے اپنے سینے سے زبردستی لگا لیا۔ کہنے لگی، بیٹا تم جو سمجھ رہی ہو اور تم آج تک جو سمجھتی آئی ہو وہ سب غلط ہے۔
ابا نے صرف تمہیں ایک دھوکے میں رکھا ہے۔ اصل بات تو میں جانتی ہوں، میں ایسی نہیں ہوں جیسی تم سمجھ رہی ہو۔ میں سب سچ سچ بتا دوں گی۔ لیکن ان کی بات سن کر میں نے اماں کو پیچھے دھکا دے دیا، اور یہ دیکھیں بغیر ہی کہ انہی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں واپس باہر آ گئی تھی، اپنے کمرے میں آ کر سو گئی تھی۔ مجھے ابا کی یاد آ رہی تھی، نہ جانے کون سچا تھا کون جھوٹا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں پھر سے پیچھے ماضی میں چلی گئی ہوں، جب میں یہی سوچتی تھی کہ کس پر یقین کروں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب میرا موبائل چمکنے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے شوہر کی کال ہوگی، لیکن جیسے ہی میں نے نمبر دیکھا تو وہ ابا کی کال تھی۔ میں نے جلدی سے ہی کال بند کر دی تھی، کیونکہ میں کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اماں مجھے اس گھر میں اب کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ یہ سوچ آتے ہی میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ پھر اچانک سے مجھے وہ سین یاد آیا جب اماں مجھے اپنے سینے سے لگا رہی تھی اور میں نے اماں کو دھکا دیا تھا۔ اس کے بعد تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے نیچے جا کر دیکھنا چاہیے۔ بھاری قدموں کے ساتھ نیچے جانے لگی، لیکن میں نے جیسے ہی اماں کے روم کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک چیخ میرے حلق سے نکلی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میں اماں کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھی۔ اماں کا آپریشن ہو رہا تھا، جبکہ میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اپنے شوہر کو بھی ایمرجنسی کے طور پر واپس پاکستان بلا لیا تھا۔ میرے شوہر کافی حیران تھے کہ میں درزن کے لیے اتنا کیوں رو رہی ہوں، لیکن وہ کہاں جانتے تھے کہ وہ درزن تو دراصل میری ماں تھی۔ میری زبان پر تو بس ایک ہی جملہ تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو مار دوں گی۔ میرے شوہر مجھے کہتے کہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم، بس دعا کرو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن میں انہیں کیا ہی بتاتی کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے یہ تو بتا دیا تھا کہ یہ میری ماں ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکی کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آیا تو انہوں نے خوشی کی خبر سنائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پیشنٹ پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ڈالنا۔ میں جلدی سے ہی اماں کے پاس چلی گئی تھی، لیکن میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگے کہ تم ابھی رک جاؤ، تمہیں نہیں جانا چاہیے۔ میں کہاں سننے والی تھی۔ میں جلدی سے اندر گئی اور ماں کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی کہ اماں مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی۔ ان کی مسکراہٹ سے میں جان گئی تھی کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میرے دھکا دینے کی وجہ سے اماں کو سر پر گہری چوٹ لگی تھی۔ اماں کچھ دن بعد ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن مجھے اپنے سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوتا تھا جو وہ گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ایک رات جیسے ہی ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے اپنی ساری درد بھری داستان سنا دی تھی۔ اماں بولی کہ میں کوئی بازاری عورت نہیں تھی، بلکہ تمہارے ابا نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی، لیکن تمہارے ابا کو پیسوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو ایک روز تمہارے ابا فرمائش کرنے لگے، تم میرے دوستوں کے پاس جاؤ گی، اس طرح میرا بزنس بہت اچھا بڑھ جائے گا اور مجھے کافی فائدہ ہوگا۔ میں نے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے تمہارے ابا اب مجھے مارنے لگے تھے اور مجھ پر کافی دباؤ ڈالتے تھے۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی، اسی لیے روز ہی صبح گھر سے باہر نکل جاتی اور میں جدھر جاتی تھی وہ یہی گھر تھا، میں یہیں پر آتی تھی۔ یہ گھر کافی پرانا تھا اور یہ گھر کسی وراثت کا حصہ بھی نہیں تھا، اسی لیے میں چپ کر کے اس گھر میں پڑی رہتی تھی۔ پر ایک روز تم اپنے ابا کی باتوں میں آ گئی اور تم نے مجھے بے ہوشی والا دودھ پلا دیا، جس کی وجہ سے تمہارے ابا کو موقع مل گیا تھا۔ انہوں نے وہ کام سر انجام دے دیا۔ وہ آدمی جو تمہارے ابا کے ساتھ آتا تھا وہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، بلکہ وہ ان کا دوست تھا، جس نے وہ کام تو کر دیا، بلکہ بدلے میں ابا کو وہ ساری دولت دے دی جس کی خاطر
ابا نے میرا سودا کیا تھا۔ جیسے ہی اماں کی بات سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو، کیونکہ ایک اور وجہ مل گئی تھی۔ چاہتے ہوئے بھی میں نے ایک اور بار ماما کو پریشان کر دیا تھا۔ اماں کے ساتھ جو بھی ہوا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ سب میری ہی وجہ سے ہوا تھا۔ میں پچھتانے لگی تھی کہ کاش میں اس وقت بے وقوفی نہ کرتی اور اماں کو بے ہوش نہ کرتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ شوہر کو جیسے ہی پتہ چلا کہ میں نے اماں کو دھکا دیا تھا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اب میں یہ جان گئی تھی کہ میری اپنی اماں کے ساتھ اتنی نہیں بنتی جتنی میرے شوہر کی میری ماں کے ساتھ بنتی ہے۔ میرے شوہر میری ماں کی بہت عزت کرتا تھا، اور جب سے اسے یہ پتہ چلا تھا کہ یہ ان کی ساس ہے، تب سے وہ ان کے اور بھی قریب ہو گیا تھا۔ مجھے اب اپنے ابا سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں زندگی بھر اب ابا کا چہرہ نہیں دیکھوں گی، اسی لیے میں نے ان سے سارے رابطے ختم کر دیے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب کبھی بھی اماں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔